بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، میرے دینی بھائیوں اور پردنشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم اس قرآن کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ایھا المسلمون، یقول اللہ تعالیٰ فی محکم آیاتہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم اس قرآن کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. وقال تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کا حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، اور جب قرآن نازل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلدی قرآن پڑھ رہے تھے، اپنی زبان کو حرکت دے رہے تھے، تو اس وقت فرمایا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به. عجلت سے جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دو. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو جمع کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری اس قرآن کو جمع کرنے کی، اور تمہارا کام یہ ہے کہ بس آہستہ سے پڑھتے رہو، ہم تمہارے سینے میں اس کو ثابت کر دیں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم نازل کرتے ہیں تو تم اس کو سنو، اس کے بعد اس کی اتباع کرو اور لوگوں میں اس کا حکم کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اور سورۃ البروج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال تعالی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. ناظرین کرام، میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا چلوں کہ آج لوگ نئے قسم کے مسائل اٹھا رہے ہیں. انہی میں ایک وسیم رضوی جیسا شخص قرآن کو بدلنے کی، قرآن کے آیتوں کو بدلنے کی بات کر رہا ہے. تو آج کا جو میرا موضوع ہے میں چنا ہوں اسی پر ہے میرا موضوع. فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے قرآن. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نازل کیے ہیں فی لوح محفوظ. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن. اور جدال مت کرو اس قرآن کے ذریعے، بلکہ احسن طریقے سے یہ محادثہ بات چیت کے ذریعے
ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، یعنی اس کتاب کے ذریعے، اس کی آیتوں کے ذریعے وقار اور سکینت سے لوگوں میں دعوت کا کام کرو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم، اگر ان میں سے کوئی لوگ ظلم کریں، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، یعنی اپنے شرک پر، اپنے کفر پر ہٹے رہیں، تو کہو ان سے الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون، اور ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارا اور تم ہمارا رب جو ایک پروردگار ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تمہارا الہ اور ہمارا الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مسلمان بندے ہیں، اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو تسلیم کر چکے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیے ہیں پورا۔ وَقَالُوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مشرکین کفار کے تعلق سے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، بعض لوگ کہتے تھے انبیاء سے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے اوپر کوئی آیتیں کیوں نہ نازل ہوتی؟ آیتوں سے مراد ان کی یہ تھا کہ بعض لوگ بولتے کہ وہ آسمان سے کپڑے اتارو ہمارے لیے پہننے کے لیے اچھے اچھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آسمان سے مائدہ، آسمان سے دسترخوان اور کھانے پینے کی چیزیں اتارو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت بتا کے اتارو، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ ملائکہ فرشتے اتارو۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، تو فرماتے ہیں قل، ان سے کہہ دو انما الآیات عند اللہ، آیتیں نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں صرف ڈرانے والا اور تم کو تبلیغ کرنے والا ہوں، آخرت کے مناظر بتا کر تم کو ڈراؤں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کرنے کا میرا کام ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تم کو صرف بشارت دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے ڈراؤں گا۔ اخوۃ الاسلام، اے میرے دینی بھائیوں، لقد انزل اللہ تعالی کتابہ القرآن الکریم علی قلب رسولہ الامین محمد علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے اور دل میں اتارا ہے۔ وَذَلِكَ لِيَكُونَ الْكِتَابُ الْمُهَيْمِنُ، تاکہ یہ کتاب، وَلِتَكُونَ رِسَالَتُهُ الرِّسَالَةُ خَاتِمَةٌ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسول بنا اللہ تعالیٰ، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنے والے ہیں۔ وَشَرِيعَتُهُ الْبَاقِيَةُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہنے والی ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ تمام کتابوں سے، تمام شریعتوں سے اپڈیٹ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی اپڈیٹ آنے والا نہیں ہے۔ وَشَرِيعَتُهُ الْبَاقِيَةُ مما يتطلب ذلك رعایتہ عن عبث العابثین، یہ عبث العابثین جو ہے، جو بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیتوں کو بدلیں گے، ہم یہ فلاں آیتیں ہمارے کو عجب نہیں لگتی، ہم کو پسند نہیں آتی، ہم اس کو بدل دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مما يتطلب ذلك رعایتہ عن عبث العابثین وتحریف الغالین وانتحار المبتلین، وقد حفظ اللہ تعالی، پس تحقیق کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو حفظ کرا ہے، اس کو بچا کے رکھا ہے، اور اس کی اپنی حفاظت میں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ القرآن منذ الخطبۃ الاولی لنزولہ حتی یومنا ھذا، اور یہ قرآن جب سے نازل ہوا، پہلی مرتبہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کہا گیا کہ پڑھو اللہ کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد سے آج تک اس کتاب کو اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی حفاظت میں اور قیامت کے دن تک حفاظت میں رہے گا۔ حتی یومنا ھذا وإلی ان یرث الارض الارض ومن علیہا لا زیادۃ فیہ ولا نقصان، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پر جو چلتے ہیں، اس پر جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پر ان کو میراث دیتا ہے، اور اس قرآن میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا اور نہ تو کوئی کمی کر سکتا ہے۔ وَتَضَمَّنَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ ضمانت لیے ہیں اس کتاب کی، وَتَضَمَّنَ اللَّهُ تَعَالَى لِكِتَابِهِ السَّلَامَةَ، سلامتی کی ضمانت لیے ہیں، من التحریف، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کما فی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم اس کتاب کو نازل کیے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ فرماتے ہیں کہ وتمت کلمۃ ربک، اور اپنے رب کے کلمات مکمل ہو گئے، صدقا وعدلا، سچائی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ، اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ سمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ والسوال لماذا حفظ اللہ القرآن الکریم بینما ترک حفظ باقی الکتب السابقہ لأحباب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کیوں حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور سابقہ کتابوں کے تعلق سے کیوں نہیں کہا کہ ہم اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جس قسم کی جس قوم میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے قوم کے عادات اطوار اور اس کی جو ہے نا چال ڈھال، اس کی صفات معلوم تھے اللہ تعالیٰ کو۔ اور قرآن آخری کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کئی کتابوں کو توریت، زبور، انجیل، کئی صحیفے ہیں، کئی مصاحف ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس انبیاء کو رسول کو بھیج رہا ہوں، ان کی اتباع کرو۔ تو انہیں بنی اسرائیل نے ان کو قتل کیا، ان کو جھٹلایا اور ان کو پیٹھ پیچھے بتا دیے اور استکبار کرے، اور کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور کتابوں میں تحریف کرے۔ کئی کتابوں میں تحریف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں، اور اس کا اپنا ذمہ لے لیے ہیں حفاظت کا، کہ ہم اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ والجواب لأن القرآن، اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ قرآن الکریم وہ الکتاب الخاتم والنبی محمد وہ النبی الخاتم، کیونکہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ اشْتَمَلَ عَلَى شَرَائِعَ كَامِلَةٍ، کیونکہ یہ قرآن تمام شرائع پر مشتمل ہے، کیونکہ پورے انبیاء کا دین واحد ہے، تمام انبیاء موحد ہوتے ہیں اور تمام ایک ہی راستے کی تبلیغ کیے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر قرآن شامل ہے تمام شرائع، اشتمل شرائع کاملہ۔ قال اللہ تعالیٰ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرماتے ہیں آج ہم مکمل کر دیے اس دین کو، واتممت علیکم، اور تمام کر دیے تمہارے پر، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں تم پر اس دین اسلام سے اور تمہارے اسلام سے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ۔ وبذالک تبقى الشریعہ الخالدہ لیوم القیامہ، اسی لیے یہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی، مسلم پرسن لا، مسلم لا جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے قیامت کے دن تک، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ 4-5 آیتوں کو، کئی آیتوں کو نکال کر اس کے اندر الگ کتاب چلانا بہت آسان بات ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ حافظوں کے سینوں میں سے قرآن کو کیا کریں گے تم لوگ تو نئی کتاب بنا لیں گے، لیکن حفاظ جو ہے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک زبر زیر پیش سب ازبر ان کو یاد ہے، اور وہی پڑھائیں گے آنے والے نسلوں کو۔ یہ کتاب بیکار ہو جائے گی تمہاری۔ وبذالک تبقى الشریعہ، اور یہ شریعہ باقی ہے قیامت کے دن تک، یوم القیامہ۔ فاللہ تعالیٰ لا یعذب احد، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا ظلم کے ذریعے اور جور کے ذریعے۔ قال اللہ تعالیٰ لا یعذب احد بظلم، قال تعالیٰ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے اللہ کہ اس پر کتاب نہ نازل کر دیں اور اس پر رسول نہ نازل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، کوئی بشر بیچ میں پیدا ہونے کے بعد، جیسا کہ وسیم رضی وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتابوں کو بدل دیں گے، بدلنے کے بعد آنے والی نسلیں یہی پڑھیں گی اور بڑا امن سے ہم رہیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ذمہ لیے ہیں کہ جتنے بھی آنے والے بشر قیامت کے دن تک پیدا ہوتے رہیں گے، بڑے ہوتے رہیں گے، ان پر حجت کو قائم کرنا اور ان کو دین کو، کتاب کو حفاظت کر کے ان کو بتانا یہ ہمارے ذمہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ جب میں پیدا ہوا تھا تو لوگ کتاب تحریف کر دی تھی اور ان کو مجھے سمجھ میں نہیں آیا لہذا مجھے عذر ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کی گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو نازل کیا اور ہمیں نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا فالقرآن الکریم حجت لکل امم، قرآن کریم ہر امت کے لیے ایک حجت ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ امریکن سٹی کے اندر وہاں کا سٹی کمشنر قرآن کو پکڑ کر حلف لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں امن کو قائم کروں گا اس شہر کے اندر، اور انہیں معلوم ہے دنیا کی تمام کتابیں ہیں انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، اور جو آسمانی کتابیں ہیں محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، وہ سچی نہیں ہیں، لہذا انہوں نے انتخاب کیا قرآن مجید کا، اور قرآن مجید کو حلف لے کر، قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے اقرار کیا اور عہد کیا کہ ہم اس شہر کے اندر امن کو نافذ کریں گے اور ہم وفاداری کے ساتھ امن کو نافذ کریں گے۔ تو یہ ہے آج باقی اقوام یہود نصارہ وغیرہ تمام اعتراف کر رہے ہیں دین اسلام کا۔ پر قرآن الکریم حجت لکل مسلم، کیونکہ قرآن کریم ہر امت کے لیے حجت ہے۔ التی تجیء بعد بعثت الرسول، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بھی آئیں گے سب کے اوپر حجت ہے وہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وبالتالی لا بد ان یکون القرآن محفوظا، اس لیے قرآن کے لیے ضروری ہے کہ یہ محفوظ رہے۔ اگر محفوظ نہیں ہوتا تو پھر اس میں تمام سابقہ کتابوں کی طرح اس کے اندر گلمل ہو گیا تو پھر دین باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دین کو مکمل قیامت کے دن تک سچا اور باقی رکھوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اما الامم السابقہ لرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد آتاہم اللہ کل الفرص، اور سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی فرصتیں، ہر قسم کی ان کو مہلتیں دیا تھا اللہ تعالیٰ۔ فقد آتاہم اللہ کل الفرص فارسل الانبیاء، اور ان پر انبیاء کو نازل کیا اللہ تعالیٰ۔ فقتلوہم، وہ قتل کرے۔ یہود کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ کئی انبیاء کو قتل کیے ہیں۔ وعہد الیہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے عہد دیا تھا حفظ کلام اللہ کے کلام کو حفظ کرنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا، انہوں نے اس کو تحریف کیا۔ وما حفظوہ، انہوں نے اس کو حفظ نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی انہوں نے۔ قال تعالیٰ فبما نقضهم میثاقهم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ہمارے عہد و پیمان کا نقض کیے لوگ اور اس کے اندر جھٹلائے اور عہد سے پھر گئے، فبما نقضهم میثاقهم لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، ان پر لعنت نازل کی۔ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم ان کے دلوں کو سخت کر دیے اور ان کے دلوں کو جو ہے قاسی و قلوب بنا دیے۔ قلوبهم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کے اندر ان کی جو کتابوں میں جو پیراگراف، جو مختلف سینٹنس تھے اس کو ادھر سے ادھر گل کر دیے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو موضوع ہے وہاں سے نکال کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے یار اے محمد، سوالات کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس زنا کرنے کے بعد اس کا قصاص کیا ہے؟ بولے ایسا ہے ویسا ہے، یہ ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر انگلی کیوں رکھے ہو؟ کتاب کی جو تمہاری متن ہے اس کے اوپر ہٹاؤ وہاں سے۔ وہ انگلی ہٹانے کے بعد وہاں پر قصاص اسلام کے اندر جو آج رائج ہے وہی وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ تو لوگ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو جو ہے نا اپنے موضوع کے بنیاد پر اپنے مواضع سے ہٹا کر ادھر کا ادھر کرتے تھے، گلمل کرتے تھے وہ لوگ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، ولحفظ القرآن من التحریف والتغیر وجوہ عدہ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو حفاظت کرنے کے لیے کئی چیزوں کو نافذ کیے ہیں، کئی چیزوں کا سہارا، کئی چیزیں جو ہے نا ولحفظ القرآن من التحریف والتغیر وجوہ عدہ، کئی اقسام سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ اس میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ووسائل متنوعہ منہا الطریقہ التی کانا ینزل بہا الوحی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو فرماتے ہیں
حدیث عائشہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسہ، جب وہی اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض وقت مجھے گھنٹی کی طرح آواز آتی، گھنٹی کی طرح، جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب آتے آپ کے پاس تو گھنٹی کی جیسا آتی آواز، مثل سلسلۃ الجرس وہو اشد علیہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی وہی مجھ پر بہت اشد گزرتی، مجھ پر بہت بوجھ پڑتا اور بہت میں پریشان ہوتا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کڑاکے کی سردی میں آپ وہی کے وقت میں، وہی نازل ہوتے وقت آپ پر بہت ہی جسم پر شدید گرمی ہوتی آپ، اور آپ کے جسم پر پیشانی پر پانی کے خطرے آ جاتے، پسینے کے خطرے آ جاتے۔ وہ اشد علی احیانا یتمثل لی الملک رجلا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض وقت اس فرشتوں کو انسان کی شکل میں میرے پاس بھیجتا، اور میں ان میں قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہوتی۔ دوسرا نمبر ہے مدارسۃ الملک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی صحیح البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ہر سال آتے، ہر رمضان میں آ کر ایک مکمل قرآن آپ کو پڑھاتے، معنوں کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے تمام جتنے بھی علوم ہیں قرآن کے تمام کو جو ہے نا مدارسہ آپ کو پڑھاتے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل کان یعارضنی القرآن، جبرائیل میرے پاس ہر سال قرآن لے کے آتے ہیں، مجھے سکھاتے ہیں، میں ان کے پاس پڑھتا ہوں ہر سال ایک مرتبہ رمضان میں۔ وَإِنَّهُ يُعَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اور جس وقت یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اس وقت فرماتے ہیں کہ اس سال مجھے 2 مرتبہ پڑھایا ہے، تو اس سال آخری سال تھا آپ کا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وَكُلُّ هَذَا حِرْصٌ عَلَىٰ حِفْظِ الْقُرْآنِ، تو یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن کو حفاظت کرنے کے تعلق سے اس کے وہ ہیں حفظ القرآن، کتابت الوحی، اس کے بعد تیسرا نمبر ہے وحی کو جو ہے لکھا جاتا تھا۔ فقد اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جانب ذلك کتابا یکتبون له الوحی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صحابہ کے پاس آتے اور لکھا دیتے صحابہ کو، اول یعنی اول وقت میں یراجع ذلك هو بنفسه، اس کے بعد لکھنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے اور سنتے، صحیح ہونے کے بعد اطمینان ہونے کے بعد اس کو چھوڑتے، بولتے رکھو یہ وہ بنفسه حتى يطمئن الى صحت ما کتب، حتیٰ کہ آپ اطمینان کر لیتے۔ وفی سنن کی حدیث ہے، قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان مما ينزل عليه من السور التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا أنزلت عليه آيات يقول وضعوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا، کیونکہ ناظرین اکرام کو معلوم ہونا چاہیے جس سیکوینس میں، جس ترتیب میں ہمارے پاس قرآن ہے ویسا قرآن نازل نہیں ہوا، مختلف آیتیں مختلف وقت میں نازل ہوئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آیات کو اپنے موازی کے حساب سے اس کو رکھ کے بولے یہ سورہ فاتحہ پہلے ہے نا، اس کا سورہ بقرہ، اس کے بعد مختلف سورے جو ترتیب سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتائے ہوئے ہیں، اس کے بعد صحابہ اس کو تمام عثمان عفان وغیرہ اس کو جمع کیے ہیں، تو یہ تمام من اللہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن کی حفاظت کیا ہے اس کے ذریعے۔ قصر الکتابہ، اس کے بعد فرماتے ہیں کتابت لکھنے پڑھنے کے لیے بہت ہی کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز مت لکھو، صرف قرآن لکھو، کیونکہ دوسری چیز لکھیں گے تو اس میں قرآن گڑبڑ ہو جائے گا۔ قصر الکتابہ فی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تكتبوا عني ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحو، بولے کہ دوسرے واقعات احادیث وغیرہ مسائل مت لکھو، صرف قرآن لکھو، جو مجھ پر وحی آتی ہے وہی لکھو، اس کے علاوہ جو کوئی بھی تم لکھے ہوئے ہو اس کو میٹ دو۔ غیر القرآن فلیمحو ونہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتابت غیر القرآن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز مت لکھو، اس لیے کہ رفتہ رفتہ ایام ہونے کے بعد کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے قرآن اور دوسروں کی بات، تو بہت ہی شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ ونہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب غیر القرآن کالحدیث والتفسیر لئلا یتخلط القرآن بغیرہ۔ نمبر 5 اس کے بعد ہے الحث علی تعلیم القرآن و تعلمہ۔ اس کے بعد اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھنا سیکھا ہے، جو قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا میں کئی پروفیشنز ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں فلاں، کئی پروفیشن ہیں۔ سب سے بہترین پروفیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ افسوس کہ آج ہمارے پاس یہ پروفیشن کو لوگ بہت کم کر دیے ہیں، بہت لوگ دنیا کی طرف للچا رہے ہیں لیکن دین کو پکڑ رہے ہیں کوئی۔ اللہ المستعان۔ قوت الحافظہ، اس کے بعد عربوں کے اندر صلاحیت تھی، عربوں کے پاس یہ عادت تھی کہ وہ جو پڑھتے تھے اس کو حفظ کرتے تھے۔ میں نے علماء کو کہتے ہوئے سنا، جو چیز ہم نے حفظ کی ہے یہ سینوں کے اندر ہے، لیکن جو چیز ہم پڑھے ہیں وہ بس پڑھے ہیں، یاد بھی ہیں، کیا بھول گئے۔ جیسے جیسے ایام گزر گئے، دن بڑھتے گئے، عمر بڑھتی گئی ہماری، اور اس کے بعد ہمارے میں کمزوری آتی گئی، لیکن ہمارا جو حفظ ہے سینوں کے اندر جو ہے وہ ہم بھولے نہیں۔ جو پڑھے وہ بھول گئے، کبھی یاد آتا کبھی نہیں آتا۔ تو میں نوجوانوں کو، ناظرین کو کہتا ہوں کہ جو بھی ہے علم جو ہے وہ حفظ ہے، حفظ کرنا چاہیے۔ حدیث بولو، قرآن بولو، تمام چیزوں کو یہ اساس علم جو ہے فقہ کا علم حفظ کرنا ہے۔ قوت الحافظہ التی عند العرب، عربوں کے پاس ایک رواج تھا کہ وہ ہر چیز کو حفظ کرتے تھے۔ فقط کان عرب یتمتعون بحافظ۔ ناظرین اکرام، آپ کو میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ مامون رشید کے پاس اس کے حاشیے میں ایک یہودی بھی تھا، بہترین عربی بولتا، بہترین اس کا لب و لہجہ، بہترین انداز میں اس کو اپنے آپ کے مدعا کو بیان کرتا۔ تو مامون نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا، اے فلان، تم اسرائیلی ہو، تم یہودی ہو؟ بولے ہاں۔ تو پھر تم کیوں اسلام قبول نہیں کر لیتے؟ تمہارے پاس بہترین عربی جانتے ہو، تم اپنا مدعا بیان کرنے کا بہترین صلاحیت ان کے پاس انداز ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے مامون، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے میرے حال پر، میرے مذہب پر چھوڑ دیجیے، مجھے زیادہ مت بولیے۔ مامون خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے بعد چند دن کے بعد وہ غائب ہو گیا، 5-6 مہینے تک غائب۔ اس کے بعد سال بھر کے بعد مامون کو خیال آیا خلیفۃ المسلمین کہ یہ ایک یہودی تھا ہمارے پاس، اس کی باتیں بڑی متاثر کن رہتی تھی، کہاں ہے اس کو دیکھو۔ تو رعایا سے لے کے آئے لوگ، بھائی یہ آئے۔ تو پوچھے، بھائی کدھر گئے تھے تم، اتنے دن سے نہیں دکھے ہم کو؟ تو بولے، اے مامون، جیسے تم نے کہا مجھے اسلام قبول کر لو، میں گھر میں جانے کے بعد غور سے سوچ کر بڑا کیوں نہ میں ان چاروں مذاہب کا، ان تمام آسمانی کتابوں کا امتحان لوں۔ توریت، زبور، انجیل، اس زمانے میں جتنی جتنی کتابیں تھیں تمام کتابوں کو، وہ خوش خط کاتب تھا، وہ بہترین خطاط تھا، کیلیگرافر تھا وہ، تو بہترین طریقے سے وہ کتابوں کو لکھا۔ پہلے توریت کو لکھا، اس کے بعد زبور کو لکھا، اس کے بعد انجیل کو لکھا، اس کے بعد مجوس کا، نصارہ کا، یہود کا، اور یہ جتنے بھی اس زمانے میں مذاہب تھے ان سب کی کتابوں کو لکھا۔ آخری میں قرآن کو بھی لکھا، بہترین خوش خط انداز میں، بہترین یعنی خوش نما انداز میں لکھا۔ لکھ کر اپنے ان کے کتابوں کو علماء کو دیا، یہود کو اپنی علماء کو ان کی یہودی کتاب دیا، نصارہ کو ان کی کتاب دیا۔ بڑے خوش ہوئے دیکھ کے، بڑے واقعی اش کرے، بولے تمہارا خط بہترین ہے۔ اس کے بعد آخری میں قرآن کو ڈرتے ڈرتے لے گیا، علماء کے پاس تو لے گیا کیونکہ اس کو ڈر تھا، کیونکہ حق دنیا کا سب سے سچا اور صحیح مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن وہ عالم کے پاس نہیں ہے، وراق کے پاس لے گیا۔ وراق یعنی جو کتابیں لکھتا تھا، تو اس کے پاس لے آ کے بولا، یہ میں قرآن لکھا ہوں، یہ آپ لیجیے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، دیکھے بڑے خوبصورت اور خوشنودی سے بہت ہی خوش خط لکھے ہیں۔ اس کے بعد ورق پلٹا کے دیکھتے ہی جو متن سامنے آیا اس میں غلطی تھی۔ بولے، اس میں غلطی ہے اس کے اندر، یہ اس کا ایک سینٹنس، یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ بولے یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہو۔ اس کا پھر اور پڑھایا، اس میں اور 2-3 غلطیاں، اس کے بعد واپس کر دیا۔ بولے یہ ہے تو بولے بھائی میں اتنے برسوں لگا دیا ہوں یہ لکھنے کے آپ سے، بڑا خوشنما ہے، ایک آدھ چیز اگر آگے پیچھے ہو گئی تو کیا ہے، تم رکھ لو۔ بولا لا مان اللہ، بولے یہ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، یہ منحرف ہے، یہ انحراف ہو گیا اس کے اندر رد و بدل تغیر ہو گیا ہے، یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، علمی۔ بولے پھینک دو یہ۔ تو اس کے بعد بولا یہ ہے سچائی،
نصارہ لے لیے اپنی کتاب کو خوش ہو کر، یہود لے لیے، مجوس لے لیے، لیکن اسلام سچا مذہب ہے انہوں نے پہچان لیا، بولے یہ ہماری قرآن کی ہے، واقعی یہ سچا مذہب ہے، یا اے مامون خلیفۃ المسلمین میں اسلام قبول کر لیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔